کہ اگر کوئی خاتون یا مرد دونوں ہی معاشرے کا حصہ ہیں، اگر کسی بھی وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں معاشرتی یا خاندانی ذمہ داریوں کے پیش نظر، تو بطور خاص اگر خاتون کے حوالے سے بات کی جائے تو معاشرے کی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اسلام میں اسلامی بھائی چارہ اتنا گہرا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت کس پر ہے؟ قاتل کے دادے اور دادے کے ابے کی اولاد پر تقسیم ہو جائے گی۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ قتل تو نے کیا ہے اور ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ اور اس کے برعکس اگر بندہ یہی قتل نہ کرتا اور ویسے فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت بھی اسی طریقے سے جا رہی ہوتی ہے، حقیقی رشتہ دار نہیں تو اس سے بعد والے، اس کے بعد والے۔ تو یہ پورا نظام ہے۔ اس میں جو کفالت ہے ایسے لوگوں کی وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے کہ پہلے والد صاحب سب کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ رہے تو بھائی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہو جائے تو زوج کفالت کر رہا ہوتا ہے، واپس آ جائے تو پھر بھائی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو پھر معاشرہ، حکومت، بیت المال وہ اس کی کفالت کرتی ہے۔ جس طرح یہ مختلف شیلٹر ہوم یا اس طرح کی چیز ہے، یہ تصور آخر میں آتا ہے۔ دیکھیں اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ بچہ یتیم ہو گیا تو آپ یتیم خانہ کھولو، بلکہ اس کے چاچے، اس کے تائے ان کو رغبت دلائی ہے کہ انا و کافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے دو انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں، اس کی رغبت دلائی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو وہاں پر مہاجر کیمپ نہیں بنائے گئے، ان کو بھی بانٹ دیا گیا۔ یعنی کتنا بوجھ کو تقسیم کرنے کا آسان طریقہ ہے، ایک ایک بھائی دے دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، ابھی بات ختم ہوئی۔ تو اسی طرح یتیم، اسی طرح ارامل، یہ جو شادی نہیں کرتی ہیں، شادی ہو گئی پھر واپس آئیں، طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اگر اس کے یہ ترتیب باپ کے پاس بھائی، اپنا اس کا بیٹا اگر کفالت کرنے کے لائق نہیں تو پھر جو حت الوسع یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت دے دی جائے، اور اگر کوئی شکل نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی ایسے شیلٹر ہوم ہوں، حکومت بیت المال سے ان کی کفالت کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے ایک پہلو یہ بھی ہے، جیسے ایک تو شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد کے معاملات ہیں کہ نباہ نہیں ہوا، نب نہیں سکی شادی اور علیحدگی ہو گئی یا پھر انتقال ہو گیا۔ ایک اور پہلو ہے کہ اگر مرد یا عورت دونوں میں اکیلے والدین ہیں، خاتون اپنی اکیلے بچوں کی نگہداشت کر رہی ہے، ان کی ذمہ داری نبھا رہی ہے، مرد اکیلا ہے وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اس سلسلے میں معاشرے کے اوپر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور وہ ملازمت بھی کرتے ہیں اور اکیلے بندے کے لیے بچوں کی دیکھ بھال خاصا مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور اس معاشرے کے اندر بہت سارے جو المیہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نکاح کے حوالے سے بہت زیادہ عجیب رسومات پائی جاتی ہیں۔ نکاح ہونے سے پہلے بھی، نکاح ہو جانے کے بعد اگر نباہ نہ ہو سکے تو بھی بہت عجیب قسم کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر خاتون کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کو دیکھے یا کہ آگے نکاح کرے۔ اگر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے تو بھی جو نکاح کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بہت عجیب باتیں پائی جاتی ہیں کہ جی آپ بچوں کو یا تو وہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں، اگر بچے ساتھ ہیں تو پھر ان کی کفالت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ اس طرح کا عجیب ایک رویہ ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر مرد کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور خواتین کو بھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تعلیمات اسلامیہ کے مطابق کہ آپ دیکھیں نا، ایک جانور کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے، ہمیں اس وقت کے اندر وہ احادیث تو یاد ہوتی ہیں، وہ فضائل، وہ کمالات تو یاد ہوتے ہیں کہ ایک جانور کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، تو اگر آپ کسی انسان کے بچے کی پرورش کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو نکاح تک پہنچاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو ابھی بات ہوئی کہ یہ یتیم خانے بنے ہوتے ہیں اور ایسے جو ادارے بنے ہوتے ہیں، یہ تو حرف آخر ہے نا، یعنی جب کوئی بھی
ان کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو تب ایسے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں بچے کی کفالت کرنی ہے، فلاں بچی کی کفالت کرنی ہے۔ تو اگر وہ مرد یا خاتون وسعت نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑا دل کرتے ہوئے تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے ایسی خواتین کو بھی اپنائیں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ ایسے مردوں کو اپنا لیں کہ جن کے پہلے سے بچے موجود ہیں، اور ایسی خواتین کو اپنا لیں جن کے پہلے سے بچے موجود ہیں، تو یقینی طور پر معاشرہ ایک جنت کا سما دے گا، بہتر معاشرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ نے بھی ہمارے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت ہی آ رہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہتر بولوں تاکہ، اور یہ جو ہمارے مواصلاتی سیارے کنٹرول کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی آواز جانے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی مفتیان کرام نے فرمایا کہ یہ جو شیلٹر ہومز یا یہ یتیم خانے یا جو پناہ گاہیں ہیں یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، لیکن آج ہمیں جگہ جگہ یہ نظر بھی آتے ہیں، اور جب ہم اپنے معاشرتی اقدار کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر تو بالکل مختلف منظرنامہ پیش آتا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون یا مرد شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کر لی ہے، نبھا نہیں ہو سکا، انتقال ہو گیا ایک کا، اب اگر کوئی اکیلا بچے سنبھال رہا ہے یا بچوں کو سنبھال رہی ہے خاتون، تو اس سلسلے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس قسم کے پیغام کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو، بیداری تو پیدا ہو کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نا بہت آج کرنی کے بارے میں سوال کیا ہے، اور میں چاہتی کو نا پڑھ رہی تھی، خود بہت زیادہ اچھا لگا۔ میں خود ایک سنگل پیرنٹ ہوں، حدیث پڑھ کے بہت ہی زیادہ جیسے بشارت کا احساس ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جنت داخل ہوں گا تو ایک عورت پہلے داخل ہونے کرے گی۔ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسمت عورت کون ہوگی جو آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی کر رہی؟ کہا کہ وہ عورت ہوگی اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے لیے اپنے بیوہ ہو جانے کے بعد پھر شادی نہیں کی ہو، کہ اپنے بچوں کی وہ خود تربیت کر لے تو اور خود پرورش کا ذمہ اس پر آ جائے۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، اگر تھوڑا سا آپ کے لیے سہولت ہو، اگر آپ اپنی لوکیشن تھوڑا کے چیک کر لیں گے، تاکہ چونکہ جو آپ نے حدیث مبارکہ سنائی ہے یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر اس انداز سے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ تو بڑی وہ بات ہے جو آج شاید نہیں، یقینی طور پر لوگ اس کو ایک طرف رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کنٹینیو کیجئے گا، جاری رکھیے گا اپنی بات کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سننے والے جو ہیں وہ آپ کی اس گفتگو سے کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں بہتری آ سکے۔